اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے مقابلے میں عیسائیوں کو یہ کہا کہ وہ تم سے دوستی میں نسبتاً قریب ہیں۔ کیسے ہے قریب؟ حالانکہ ان کے ہاں تو عقیدہ بھی تثلیث کا ہے، اور ان کے موجودہ مذہب میں جو ہے وہ ذبیحے کے احکام، طہارت کے احکام اور نکاح اور طلاق کے احکام ویسے نہیں ہیں جیسے کہ تورات میں تھے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تھے، یا یہودیوں کے ہاں ہیں جو ہم مسلمانوں سے قریب تر ہیں۔ تو پھر کیوں یہ فرمایا گیا کہ نصارہ اقرب ہیں؟ اس کی وجہ بیان فرمائی، ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ دو وجہ بیان فرمائی کہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ان میں قسیس ہوتے ہیں، قسیس کہتے ہیں نصرانی عالم کو۔ تو ایک تو یہ کہ ان میں اچھا علم رکھنے والے نصرانی موجود ہیں، اور رہبانن اور تارک الدنیا لوگ ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص رہبانیت اختیار کرتا ہے، دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اگرچہ اس طرح کی رہبانیت اسلام میں نہیں ہے جیسا کہ آگے آنے والا ہے، لیکن پھر بھی وہ کم از کم دنیا کو چھوڑ کر دنیا سے منہ موڑ کر بیٹھتا ہے۔ کیونکہ دنیا سے منہ موڑ کر بیٹھتا ہے، اس واسطے اس کے دل میں دنیا کی محبت اور دنیوی مفادات کی ترجیح اتنی نہیں ہوتی۔ ایک شخص ہے کہ جو دنیا میں منہمک ہے، اور ایک شخص وہ ہے چاہے غلط طریقے سے صحیح، لیکن وہ دنیا چھوڑ کے بیٹھ گیا کہ میں تو اللہ میاں کی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے دنیا چھوڑتا ہوں، شہر بھی چھوڑتا ہوں، آبادی بھی چھوڑتا ہوں، جنگل میں جا کر ایک میں جھونپڑا ڈال کر اس میں بیٹھا ہوں، اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ تو اس کا بیچارے کا کیا دنیا میں مفاد ہے؟ اس نے تو دنیا پہ لات مار کر بیٹھا ہے وہ، اس لیے اس کا کوئی دنیا میں مفاد نہیں۔ کیونکہ ان نصرانیوں میں بہت سے لوگ رہبان ہوتے ہیں، تارک الدنیا ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر دنیا پرستی اتنی غالب نہیں آتی کہ وہ دشمنی پر اتر ہے۔ اور قسیسین ہوتے ہیں، قسیس اس کو کہا جاتا ہے جو بڑا عالم، تو وہ بڑا عالم ہے، علم رکھنے والے ہیں۔ تو لیکن علم کے ساتھ ساتھ چونکہ ان کے تعلق رہبانیت سے بھی ہے، تو اس وجہ سے وہ تارک الدنیا ہے، اور دنیوی مفادات ان کے صحت اور صحیح عقائد قبول کرنے میں مانع نہیں ہوتے۔ ایک وجہ تو یہ، اور دوسری وجہ یہ کہ انہم لا یستکبرون، وہ تکبر کی روش اختیار نہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے اور یہ ایک واقعہ ہے کہ تورات کے احکام جو ہیں زیادہ تر جلالی ہیں، اور انجیل کے احکام زیادہ تر جمالی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں اور ان کی شریعتوں میں یہ ایک نمایاں فرق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں اور مثلاً طہارت کے بارے میں ان کے احکام بڑے سخت تھے، اسی طرح کافروں سے جہاد کرنے کے معاملے میں ان کے احکام بڑے سخت تھے، اور وہ بہت سے حلال و حرام کے معاملات ان کے ہاں زیادہ سختی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ایک جمالی شریعت لے کر آئے، تو وہ ان کے ہاں محبت کا پیغام تھا، ان کے ہاں عاجزی فروتنی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذات میں بھی، آپ کے حواریین میں بھی۔ تو وہ بہرحال کسی نہ کسی طرح غلط سلط ہونے کے باوجود وہ کسی طرح فروتنی اور وہ جمالی کیفیت عیسائیوں کے اندر منتقل ہوئی ہے۔ لہذا اگر آپ عیسائیوں اور یہودیوں کا بحثیت مجموعی مقابلہ کریں تو یہودیوں کے ہاں جتنا جماؤ ہے اپنے اوپر اور جتنا ان کے ہاں ضد اور عناد ہے، اتنا نصرانیوں کے ہاں نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت قرآن کریم نے بیان۔ تو اس لیے ان کو اگر دعوت دی جائے تو یہ آسانی سے قبول کر لیتے بنسبت یہودیوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا، ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے ہاں ترک دنیا کا ایک تصور ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے، ان کے ہاں ایک جمال کا پہلو ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جمال عیسوی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اندر جو تواضع اور فروتنی تھی وہ بہرحال کسی نہ کسی طرح ان کے اندر منعکس ہوئی ہے، اس لیے یہ جلدی قبول کر لیتے۔
چنانچہ آگے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ الرَّسُولِ، جب یہ اس کلام کو سنتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو ان کی آنکھوں کو تم دیکھو گے کہ آنسوؤں سے بہہ رہی ہے۔ یہ ایک واقعہ بھی ہوا تھا کہ جب حبشہ کے دربار میں حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے تعارف پر جو تقریر کی تھی، اس سے جو بادشاہ نجاشی تھا وہ بہت متاثر ہوا تھا، اور اسی متاثر ہونے کا نتیجہ یہ تھا کہ اس نے ایک وفد بھیجا انہی قسیسین اور رہبان کا، یعنی نصرانی علماء کا اور راہبوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین تلاوت کی۔ آپ سورہ یاسین تلاوت فرماتے جاتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے، یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ الرَّسُولِ، جب وہ سنتے ہیں وہ کلام جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تو تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں۔ مما عرفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے حق بات کو پہچان لیا کہ یہ کلام جو ہے یہ کسی آدمی کی اپنی طرف سے کارروائی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، اور وہی اسلوب ہے، وہی انداز ہے جو اللہ کے کلام کا ہوا کرتا ہے، انہوں نے پہچان لیا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو دونوں چیزیں جو ہیں، وہ جو انجیل ہے اور یہ کلام ہے، یہ کسی ایک ہی نور سے نکلا ہے۔ تو چنانچہ وہ کیا کہ جب یہ بات سن لیتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں یقولون ربنا آمنا، اے پروردگار ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، لہذا ہمیں بھی گواہوں میں شامل کر لیجئے، جو لوگ گواہی دیتے ہیں اللہ کی وحدانیت کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، ان میں ہمیں شامل کر لیجئے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، آگے کہتے ہیں وما لنا لا نؤمن باللہ ما جاءنا من الحق، ہمیں کیا ہو جائے گا اگر ہم نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے اللہ پر اور اس حق پر جو ہمارے پاس آ گیا ہے، تو ہم کیوں انکار کریں؟ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، ہمیں تو یہ لالچ ہے، ہمیں تو اس کی تمنا ہے، اس کی حرص ہے کہ ہم پروردگار ہمیں اس قابل کر دے، ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ یہ ان کے زبان پر الفاظ تھے۔ چنانچہ وہ پورا وفد مسلمان ہوا، نجاشی مسلمان ہوئے۔ نجاشی کے بعد نجاشی کے سلطنت کے اندر انہوں نے ایسی دعوت کی کہ سلطنت کے بہت سے اعیان، اور فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ، تو جو کچھ انہوں نے کہا اللہ کا کلام سن کر، اس کی بنا پر اللہ نے ان کو بدلے میں دی ہیں ایسے جنتیں، ایسے باغات کہ تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ نیک کام کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ مطلب یہ کہ یہ ان کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ جو بھی نیک کام کرے گا اس کا ساتھ بھی یہی معاملہ۔ اس کے مقابلے میں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، تو وہ جہنمی ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، وہ دوزخ میں والے لوگ۔ ان آیات کو آپ دیکھیں تو صاف واضح ہے کہ یہ بات کہی جا رہی ہے، چاہے وہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں، کہ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے پر نازل ہونے والے کلام پر ایمان نہیں لائیں گے، اس وقت تک وہ کبھی جنتی نہیں ہو سکتے۔ بالکل وضاحت کے ساتھ ان آیات میں آ رہا ہے۔ لہٰذا وہ جو آیت گزری ہے جس میں الذین ھادوا والصابئین، کہ جس کے اندر صرف یہ کہا گیا کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس میں رسول پر ایمان داخل نہیں ہے، یہ ان آیات سے ان کی تردید بھی ہو رہی ہے کہ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو تو اس وقت تک انسان کا ایمان معتبر نہیں ہوتا۔